جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ لوگوں نے اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ فقہ یا فقہ پڑھا ہوگا، اور فقہ کے بارے میں آپ کو جو ہے کچھ جو بیسک نالج ہے، بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گی۔ تو جو اصول فقہ کا مادہ ہے یا ٹاپک ہے، یہ فقہ سے خاصا ریلیٹ کرتا ہے، اور اس میں نا جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے اصول فقہ میں، آج میں آپ کو اصول فقہ کے حوالے سے جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہی ہم بات کریں گے کہ اصول فقہ بیسیکلی ہے کیا، اس کا جو ہے وہ آبجیکٹو کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک آدمی کو یا ایک مفتی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے کیا جو ہے وہ ہم اس کے جو مقاصد ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں نا ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ دن پہلے وہ ایک دوست ہمارے پاس یہاں پہ آئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاور سائڈ کے تھے، مردان سائڈ کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہمارے وہاں علاقے میں نا جو لوگ یہ جو نشہ کرتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں ایسے لوگ، اگر ان سے کہیں نا کہ آپ جو ہے وہ نشہ کیوں کرتے ہو، نشہ نہ کیا کرو، تو ان کا جو ہے نا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو وہ جو رحمان بابا ہے نا، رحمان بابا ایک پشتو کا شاعر گزرا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو رحمان بابا ہے نا، تو اس نے بھی نشے کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی نشے کو برا نہیں کہا، اس نے نشے کو ریکمینڈ کیا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پہ اس نے نشے کی بات کی ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ جو ہے یہ محبت کا نشہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے انہوں نے وہ جو ایک بات کی رحمان بابا شاعر نے محبت کے نشے کی، تو اس نے ان کو سمجھ لیا، ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ دوسرا نشہ ہوتا ہے جو کہ پینے والا نشہ ہوتا ہے، جو کہ چرس ہوتی ہے، یہ پاؤڈر ہوتا ہے، اس سے انہوں نے یہ مراد لے لیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کا وہ جو رحمان بابا نے اپنے کلام میں محبت کے نشے کی بات کی، تو انہوں نے جو اس سے ایک چیز ڈرائیو کی، جو وہ نشہ کر رہے ہیں وہ والی، کیا وہ انہوں نے جو چیز وہاں سے اخذ کی ہے اس کے شعروں سے، کیا وہ بات صحیح ہے یا غلط؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے رحمان بابا کی شاعری سے درست اخذ نہیں کی، صحیح ڈرائیو نہیں کی، اور اس کا مطلب کچھ اور تھا رحمان بابا کا، جبکہ انہوں نے اس سے کچھ اور مطلب لیا۔ تو جو اصول فقہ ہے نا، یہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قرآن اور سنت جو دو بڑے ماخذ ہیں، ان سے ہم جو چیزیں لے رہے ہیں، جو چیزیں اخذ کر رہے ہیں، جو چیزیں ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا وہ چیزیں ہم صحیح اخذ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو یہ جو ہے نا ہمیں اصول فقہ کا جو موضوع ہے نا یہ بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک تصور دیا ہے شاہین کا، یعنی شاہین کا جو ہے وہ بہت تذکرہ کیا ہے، بار بار تذکرہ کیا ہے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، تو شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ اب جو شاہین ہے علامہ اقبال کے تصورات میں، تو اس جو شاہین کا ایک خاص ان کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک خاص تفصیلات ہیں۔ تو جب تک ہم ان تفصیلات سے واقف نہیں ہوں گے، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے شاہین سے کیا مطلب دیا ہے۔ تو اسی طرح جو ایک عالم یا مفتی ہوتا ہے، وہ جو ہے اصول فقہ کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہم ڈرائیو کر رہے ہیں قرآن و سنت سے، یا جو چیزیں کسی اور نے ڈرائیو کی قرآن و سنت سے، کیا وہ اس نے صحیح ڈرائیو کی یا صحیح ڈرائیو نہیں کی۔ تو اصول فقہ کا جو ہے نا یہ چیز ہمیں بتلاتا ہے، اور اصول فقہ کے ذریعے ہم جان پاتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم نے صحیح کی ہیں یا نہیں کی۔ دیکھیں نا، جو قرآن و سنت ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے قریب 1500 سال پہلے اس دنیا میں آئے، تو ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان میں 1500 سال کا وقفہ ہے، 1500 سال، قریب 1500 سال کا گیپ ہے درمیان میں۔ تو ان 1500 سال میں جو ہم تک دین پہنچا قرآن اور سنت کے ذریعے سے، کیا وہ دین ہم تک جو ہے وہ بالکل پیور حالت میں پہنچا، خالص حالت میں پہنچا؟
یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا گیا یا اس میں کوئی چیز مکس اپ کر دی گئی، تو اصول فقہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی چیز کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اصول فقہ کے حوالے سے جو ویسے تو ہم نے کتاب پڑھنی ہے اصول فقہ پر ایک نظر، لیکن جو آج ایک اس کا تعارفی جو ہمارا لیکچر ہے اس میں نا میں نے دیکھا تھا الوجیز ایک کتاب ہے الوجیز فی اصول الفقہ، اس میں جو اس کا مقدمہ ہے اس میں بہت ہی بنیادی باتیں بڑی ہی نا اختصار سے اور بڑی جامعیت سے پیش کی گئی ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا الوجیز کا جو مقدمہ ہے اس کو آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں نا ویسے تو یہ لمبا ہے، تقریباً میرا خیال ہے 15 صفحوں کا مقدمہ ہے، لیکن اس میں نا کچھ مین پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ان مین پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا جو بھی اسٹال ہو، آپ کا کوشچن ہو، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو اصول فقہ کے حوالے سے جو پہلا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو ماخذ معتبر ہیں ان سے شرعی احکام کا استنباط محض خواہش نفس کے اتفاق سے کوئی بات کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ شریعت میں جو ماخذ معتبر ہیں ان سے شرعی احکام کا استنباط، یعنی شریعت میں جو ماخذ معتبر ہیں یعنی قرآن و سنت، ان سے شرعی احکام کا استنباط خواہش نفس و اتفاق سے کوئی بات کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ اس میں نا مقدمہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ الوجیز کا پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اس کا سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں نا چونکہ مقدمہ بہت اہم تھا الوجیز کا اور اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے نا اس کے کچھ پوائنٹس ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو ماخذ معتبر ہیں ان سے شرعی احکام کے استنباط میں خواہش نفس اور اتفاق سے کوئی بات کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت میں جو ماخذ معتبر ہے نا قرآن، ویسے تو 4 ماخذ ہیں، قرآن سنت اور جو ہے اجماع اور قیاس، لیکن جو بنیادی ماخذ ہیں وہ 2 ہیں، قرآن اور سنت۔ تو وہ کہتے ہیں جو معتبر ماخذ ہیں ان سے شرعی احکام کا استنباط محض خواہش نفس اور اتفاق سے کوئی بات کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ یعنی جو ان سے ہم نے شرعی احکام لینے ہیں ان ماخذ قرآن اور سنت سے، وہ ہم نے محض اپنی خواہش نفس یعنی اپنی ڈیزائر سے کوئی چیز نہیں لینی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے طریقے متعین کیے جائیں جن پر ایک مجتہد چلے، ایسے طریقے متعین ہونے چاہیے جن پہ جو ہے نا جن کو فالو کرے ایک مجتہد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مجتہد جو ہے وہ اپنا اجتہاد کر کے کوئی چیز نکال رہا ہے قرآن اور سنت سے، دوسرا مجتہد جو ہے وہ اپنے طریقے سے چل کے کوئی اور چیز ڈرائیو کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک طریقے متعین ہونے چاہیے، اور ایسے قواعد موجود ہوں جن سے وہ رہنمائی حاصل کرے۔ ایسے قواعد موجود ہونے چاہیے جن سے جو ہے نا وہ یعنی ایسے اصول ہونے چاہیے، ایسے پرنسپلز ہونے چاہیے جن سے وہ رہنمائی حاصل کرے، اور ایسے ضابطے مقرر ہوں جن کے تقاضوں کی وہ پابندی کرے۔ کچھ ایسے اصول اور ضابطے ہوں جن کو وہ فالو کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی چاہے ڈرائیو کرتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا اجتہاد مقبول ہوگا اور اس کے لیے صحیح احکام تک پہنچنا ممکن اور آسان ہوگا۔ جب اس کے طریقے کچھ متعین ہوں گے مجتہد کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو صحیح حکم ہے نا شریعت کا اس تک پہنچنا بہت آسان اور اس کے لیے ممکن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ علم جس میں یعنی اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کے ماخذ، ان کی حجیت، ان سے استدلال کی صورت میں ان کے مراتب اور استدلال کی شرائط سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم اصول فقہ ہے اس میں جو احکام کے ماخذ ہیں یعنی کوئی بھی حکم جب ہم جہاں سے لے رہے ہیں وہ جو ہے ماخذ کون سا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی حجیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور ان سے استدلال کی صورت میں ان کے مراتب۔ جب ہم اس سے استدلال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو حکم ہم لے رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ مرتبہ جو ہے وہ واجب کا ہے، وہ مرتبہ جو ہے وہ مستحب کا ہے، وہ مرتبہ فرض کا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ جو استنباط احکام کے طریقے متعین کرتا ہے وہ قواعد بتاتا ہے جو استنباط کے لیے مقرر ہے، یعنی استنباط کے لیے چیزوں کو ڈرائیو کرنے کے لیے جو طریقے قواعد مقرر ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور مجتہد احکام کے تفصیلی دلائل جاننے کے بعد جن کی پابندی کرتا ہے، اس علم کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تفصیلی دلائل جاننے کے بعد جو اصول سامنے آتے ہیں نا
ان کو علم اصول فقہ کہا جاتا ہے. اس لیے یہ علم علامہ ابن خلدون کے قول کے مطابق شرعی علوم میں سب سے عظیم، جلیل القدر اور سب سے زیادہ مفید ہے. یعنی چونکہ یہ علم اتنا ضروری ہے احکام لینے کے لیے، اس بنیاد پہ علامہ ابن خلدون نے کہا کہ شرعی علوم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ مفید جو علم ہے نا وہ علم اصول فقہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں اصول فقہ کی تعریف کے اوپر. اور اصول فقہ کی ایک تعریف ہے مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے. مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے بطور مرکب اضافی اصول فقہ کی تعریف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے. اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اصول فقہ کی جو بات یہاں پہ ہوئی ہے اس میں ہم نے کہا کہ مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف، کوئی بتا سکتا ہے مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ سر جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے. ایک جو چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کوئی اور؟ میں نے نا سر جی سر وضاحت ہوتی ہے کسی اور ایک چیز اضافہ دیا جاتا ہے اس کو، اس کی مزید وضاحت کے پوزیشن ہوتی ہے نا، اضافت کا تعلق ہوتا ہے. جی، مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں نا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف یعنی ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ. تو اصول فقہ کی جو مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے تعریف ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لفظ اصول اصل کی جمع ہے. اصول اصل کی جمع ہے. لغت میں اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار. لغت میں اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار ہو، خواہ وہ حسی ہو یا عقلی. یعنی ایسی چیز جس پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار ہو، جو ہے نا کوئی دوسری چیز اس پر بیسڈ کر رہی ہو، اس کو جو ہے وہ اصل کہتے ہیں. تو یہ اس کی لغوی تعریف ہے. اس میں جو انہوں نے ڈیٹیل بیان کی ہے نا، اس کے جو 3 تفاصیل ہیں، دلیل، راجع، قاعدہ، مستصحب، یہ ذرا مشکل ہے، اس کو ہم ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فقہ کی تعریف پہ، فقہ کے مفہوم پہ. تو لغت میں فقہ کے معنی کسی چیز کو سمجھنے اور جاننے کے ہیں. قرآن مجید میں یعنی جو فقہ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو سمجھنا اور جاننا. قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد مطلق جاننا نہیں ہے بلکہ گہری بصیرت اور باریک بینی سے سمجھنا. یعنی جو فقہ ہے اس کا جو میننگ ہے اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ صرف جان لینا، بلکہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے گہری بصیرت، یعنی کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. صرف انڈرسٹینڈنگ نہیں بلکہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس کا مطلب ہے. جس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے کہا کہ اے شعیب تو جو کچھ چاہتا ہے ان میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے. یعنی وہ سمجھ تو رہے تھے، سن تو رہے تھے، ظاہر ہے وہ عربی دان تھے اور ان کو باتیں سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ہمیں گہرائی سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی ہمیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری آیت ہے فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی جو یفقہون حدیثا کہا تو یہاں پہ بھی اس سے مراد ہے کہ گہری سمجھ، نہ کہ صرف جو ہے وہ سمجھ. اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ گہری سمجھ اس سے مراد ہے. فقہ سے مراد ہے گہری سمجھ. اچھا، علماء کی اصطلاح میں فقہ کی تعریف یہ ہے، یعنی یہ تو ہم نے پڑھ لی لغوی تعریف پہلے. اب جو ہے وہ اصطلاحی تعریف اس کی ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ. فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی جو فقہ ہے اس میں شرعی احکام سے متعلق جو ہے وہ بحث ہوتی ہے اور فقہ میں جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے عمل سے کیا مراد ہے، اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی 3 باتیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ بات ہے کہ فقہ میں جو بحث ہوتی ہے وہ شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو فقہ کا تعلق ہے
وہ ریلیٹ کرتی ہے عملی احکام کے ساتھ، جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، پریکٹیکل احکامات کے ساتھ، اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جو قرآن اور سنت کے تفصیلی دلائل ہیں، ڈیٹیلڈ دلائل ہیں، ان سے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم فقہ خود انہی احکام کے جاننے کا نام ہے، یعنی فقہ کا موضوع شرعی احکام ہے، فقہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ شرعی احکام ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، کسی بات کا دوسری چیز میں مثبت یا منفی طور پر ثابت کرنا حکم کہلاتا ہے۔ مثلاً سورج چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا، پانی گرم ہے یا گرم نہیں ہے، تو جو ہے حکم وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو مثبت یا منفی طور پہ ثابت کرنا یہ حکم ہوتا ہے۔ تو سورج چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا ہے، اس کو مثبت یا منفی طور پہ ثابت کرنا ہے، تو یہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ اصطلاح میں حکم سے مراد یہ ہے کہ مکلف بندوں کے افعال کا واجب، مندوب، حرام، مکروہ، مباح، صحیح، فاسد یا باطل ہونا معلوم ہو۔ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ مندوب کیا ہوتا ہے؟ واجب بھی تقریباً واضح ہے، کوئی بتا سکتا ہے مندوب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فقہ پڑھی ہے غالباً۔ کوئی بتائے گا مندوب کے بارے میں؟ نہیں سر، مندوب کا نہیں پتا سر، شاید کسی اور کو پتا ہو۔ مندوب یہ ہے، مندوب یہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پہ نہ تو گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ نا ثواب ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے۔ ایک مستحب تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ کر لیں تو اس پہ آپ کو ثواب ہوتا ہے، اور چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ مندوب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کرنے یا نہ کرنے پہ ثواب یا گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو ہم ویسے کافی زیادہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا شارٹ کر لیتے ہیں۔ سر یہ میرا خیال نیٹ کا مسئلہ ہے، تو آواز آپ کے بیچ میں غائب ہو جاتی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے نا۔ اچھا، نیٹ تو بالکل میرے پاس صحیح چل رہا ہے ویسے، چلیں۔ اچھا، وہ ہم نے تعریف پڑھی تھی مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے۔ اب جو فقہ کی تعریف ہے وہ لقب کے اعتبار سے، اصول فقہ کی تعریف لقب کے اعتبار سے، لقب سے مراد یعنی نام کے اعتبار سے۔ تو لقب کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد یعنی ضابطوں اور اجمالی دلیلوں کے علم کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ کے استنباط تک رسائی ہو۔ یعنی اصول فقہ ایسے جو ہے وہ اصولوں اور پرنسپلز اور قواعد کا نام ہے، اور اجمالی دلیلوں کے علم کا نام ہے جن کے ذریعے سے فقہ کے استنباط تک رسائی ہو۔ یعنی ہم جو چیزیں مستنبط کر رہے ہیں قرآن اور سنت سے فقہ کے نام پہ، وہ جو فقہ ہم نے اخذ کی ہے، مستنبط کی ہے، ڈرائیو کی ہے، اور جن اصولوں کی بنیاد پہ ہم نے وہ چیز سمجھی ہے، اس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے اس کی جو آگے تشریح ہے، قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قواعد ان کلی ضابطوں کو کہتے ہیں جن کا حکم ان جزئی مسائل پر منطبق ہوتا ہے جو ان کے تحت داخل ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے ہم ان جزئیات کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ قواعد ان کلی ضابطوں کو کہتے ہیں، اس کی جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ آگے آ رہی ہے۔ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ امر کسی چیز کے واجب ہونے کو بتلاتا ہے۔ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ امر کسی چیز کے واجب ہونے کو بتلاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو یہ ظاہر کرے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو اس صورت میں امر کا مطلب وجوب نہیں لیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ امر جو ہوتا ہے نا، جو حکم ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے نا قرآن اور سنت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ حکم آتا ہے وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو یہ ظاہر کرے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی قرآن یا سنت میں یا حدیث میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم ایسا کام کرو، تو جب یہ بات آ گئی کہ تم ایسا کام کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کرنا واجب اور فرض ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات آ جائے یا ایسا قرینہ آ جائے جو یہ بتلا دے کہ یہ حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، تو وہ جو ہے
وہ جو امر ہوگا وہ پھر اس کا مطلب وجوب نہیں لیا جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے جو مردے ہیں نا ان کو سفید کپڑوں میں دفناؤ. اب یہ حکم آ گیا, اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو ہے نا تم نے اپنے مردوں کو سفید کفن میں کفنانا ہے ان کو, اور سفید کفن میں ان کو دفنانا ہے. اب یہ حکم آ گیا, لیکن اب سفید کفن میں مردے کو دفنانا واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. وہ کیوں فرض نہیں ہے؟ فرض اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے کئی اور احادیث آ گئی, کئی اور دلائل ایسے آ گئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ کے رسول کا وجوب کے لیے نہیں تھا. وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں کچھ ایسے صحابہ کو سفید کے علاوہ کسی اور کپڑے میں بھی جو ہے وہ دفنایا گیا. تو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو اس طرح کا کام کیا گیا, کسی اور کپڑے میں دفنایا گیا, اور آپ کے سامنے ایسا کام ہوا اور آپ نے کسی بات سے منع نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ حکم تھا اللہ کے رسول کا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا, وہ فرض کے لیے نہیں تھا, بلکہ وہ جو ہے وہ ایک استحباب مستحب ہونے کی صورت تھی. تو آگے کہتے ہیں کہ اس قاعدے کے تحت جتنی بھی نصوص یعنی قرآن و حدیث کے احکام داخل ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوگا. مثلا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو بولو قرار کو پورا کرو. دوسری جگہ یہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, نماز کی پابندی رکھو, یہ حکم ہے. زکوٰۃ ادا کرتے رہو, یہ حکم ہے. اور پیغمبر کی فرما برداری کرو. تو جو ہے جو بھی قرآن میں یا سنت میں ایک حکم آ جائے جس میں اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ارشاد فرما دیا, تو اس کا جو مطلب ہوگا, جو حکم ہوگا, وہ وجوب کے لیے ہی ہم سمجھیں گے. البتہ جہاں پہ کوئی ایسی بات آ جائے جو اس وجوب کو ہٹا دے, کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس وجوب کو ختم کر دے, تو پھر اس کے بعد وہ چیز واجب نہیں رہے گی بلکہ اس کی نوعیت بدل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اصول فقہ سے پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مسلم قاعدہ ہے کہ نہیں یعنی منع کرنا کسی چیز کے حرام ہونے کو بتلاتی ہے. یعنی جو کسی چیز سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا, وہ کسی چیز کے حرام, جس طرح جو حکم تھا وہ کسی چیز کے واجب ہونے کو بتلاتا تھا, اسی طرح جو کسی چیز سے منع کرنا ہے, روکنا ہے, وہ کسی چیز کے حرام ہونے کو بتاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو یہ بتلائے کہ نہیں تحریم کے لیے نہیں, تو اس صورت میں نہیں سے مراد حرمت نہیں لی جائے گی. تو جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور نہیں جو ہوتی ہے کسی چیز سے روکنا وہ تحریم کے لیے ہوتی ہے, حرام ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو اگر کوئی اللہ کا یا اس کے رسول کا حکم آ جائے, کسی چیز سے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منع کیا ہو, تو اس کو ہم حرام ہی سمجھیں گے, الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بتا دے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ مکروہ یا اس نوعیت کی کوئی چیز ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اب اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ, تو یہ نہیں ہے, روکا گیا ہے کسی کام سے, تو اس کو ہم جو ہے وہ حرام ہی سمجھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو تم اپنے اموال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع فرما دیا, روک دیا, تو اس کو بھی ہم حرام ہی سمجھیں گے. اس بات کو کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے کو حرام سمجھیں گے, اور زنا کے قریب جانے کو بھی حرام سمجھیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع فرما دیا, اور کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو اس حرمت کو جو ہے وہ حرمت سے بدل دے, تو اس کو ہم حرام ہی سمجھیں گے. اچھا, آگے کہتے ہیں کہ ان قواعد کے ذریعے ایک مجتہد فقہی احکام آسانی سے اخذ کر سکتا ہے. جب یہ قاعدے وہ پڑھ لیتا ہے, جب ان قواعد کو جان لیتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے, جو نہیں ہوتی ہے وہ حرام ہونے کے لیے ہوتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے نا, وہ بآسانی احکام کو اخذ کر سکتا ہے. یعنی عمل سے متعلق شرعی احکام ان کی تفصیلی دلیلوں سے نکال سکتا ہے. یعنی جو اصول فقہ کا بیسکلی جو تعلق ہے وہ عملی احکام کے ساتھ,
جو دوسرے احکام ہیں مثلا عقائد کے احکام ہیں یا دوسری نوعیت کی چیزیں ہیں، ان سے اصول فقہ کا تعلق نہیں ہے. اصول فقہ کا تعلق صرف جو ہے وہ عملی چیزوں کے ساتھ ہے. مثلا ایک مجتہد نماز کے بارے میں حکم معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کو پڑھتا ہے. اس میں وَأَقِیمُوا قائم کرو امر کا صیغہ ہے، اور اس میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ امر یہاں وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو وہ یہاں پہ جو اللہ نے کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، یہاں پہ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اقیموا یہ امر کا صیغہ ہے، قائم کرو الصلاۃ نماز کو. تو جو امر کا صیغہ آ گیا اور اس میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ امر یہاں وجود کے لیے استعمال، یعنی کوئی اور دلیل، کوئی اور ایسا قرینہ، کوئی اور ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہاں پہ امر وجود کے لیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقیمو کو امر کے معنی میں ہی لیں گے، وجوب کے معنی میں ہی لیں گے. اس سے ہم جو چیز سمجھیں گے وہ ہوگا کہ نماز قائم کرنا واجب ہے. تو یہ کام کرتا ہے اصول فقہ. اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے اجمالی دلیلیں جن سے اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے، ان سے شرعی احکام کے ماخذ مراد ہیں، یعنی قرآن مجید، سنت، اجماع اور قیاس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اجمالی دلیلیں یعنی جن چیزوں سے ہم اصول فقہ کے قواعد کو لیتے ہیں وہ اجمالی دلیلیں ہوتی ہیں، اور اجمالی دلیلوں سے مراد ہوتے ہیں شرعی ماخذ، اور وہ جو ماخذ ہیں وہ 4 ہیں: قرآن مجید، سنت، اجماع اور قیاس. بنیادی طور پہ جو ماخذ ہیں قرآن اور سنت ہی ہیں، اور اجماع اور قیاس یہ جو ہے نا ان کے ذیلی ماخذ ہیں. بنیادی ماخذ 2 ہی ہیں. ان کے علم سے مراد یہ ہے کہ ایک مجتہد کو ان کی حجیت کے بارے میں علم ہو، ان سے استدلال کرنے میں ان کا مرتبہ کیا ہے، نص کی دلالت کس نوعیت کی ہے، اجماع کے معنی اور شرائط کیا ہیں، قیاس کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کی علت کو پہچان کر قیاس کرنے کے طریقے کیا ہیں. اس قسم کے اصول جو ان 4 ماخذ سے متعلق ہیں ان پر ایک مجتہد کو پورا عبور ہونا چاہیے. تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، آگے ہمارے لیکچرز میں یہ بات تفصیل سے آئے گی. اصولی یعنی اصول فقہ کا عالم اجمالی دلیلوں سے بحث کرتا ہے کہ وہ احکام کو کہاں تک بتلاتے ہیں. جو یعنی اصول فقہ کا جو عالم ہوتا ہے نا، اس کا تعلق جو اجمالی دلیلیں ہیں ان سے ہوتا ہے، یعنی جو تفصیلی دلیلیں ہیں، ڈیٹیلڈ احکامات ہیں، ان سے اس کا خاص تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جو اجمالی دلیلیں ہیں نا وہ وہاں سے جو ہے وہ اصولوں کو ڈرائیو کرتا ہے. کسی خاص فقہی حکم پر اس کی نظر نہیں ہوتی. یعنی جو فقہی حکم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجمالی دلیل کے بعد اس کی جو تفصیل بیان کی گئی اس پہ اس کی خاص نظر نہیں ہوتی. اسی طرح وہ ان مقررہ قواعد سے بھی بحث کرتا ہے جو جزئی دلائل سے شرعی احکام نکالنے کے لیے مقرر ہیں. فقہی حکم کی جزئی دلیل سے بحث کرتا ہے تاکہ جزئی احکام ان سے اخذ کر سکے. اور جزئی دلیل سے مراد ہے جو بنیادی ماخذ ہیں، یعنی جو قرآن اور سنت ہیں وہ ان کے جو بنیادی احکامات ہیں نا اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس سے احکامات کو اخذ کرتا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کر لی ہے.